بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جیسے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت صورت ہے سورہ عبس، اس کی جو ابتدائی آیات ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ اس میں ایک نابینا صحابی آئے اور ان کو نہیں پتہ تھا کہ حضور علیہ السلام اس وقت جو کفار کے بڑے بڑے سردار تھے حضور ان کو دعوتی تبلیغ دے رہے تھے. تو وہ صحابی رسول نابینا تھے، وہ آئے اور بار بار حضور علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگے. ان کو نہیں پتہ تھا کہ حضور کے سامنے اس وقت بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں اور حضور علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے ہیں. یہ چونکہ صحابی تھے، مسلمان تھے پہلے سے، تو حضور علیہ السلام ان کا بار بار اپنی طرف متوجہ کرنا وقتی طور پر اچھا نہیں لگا، خلاف عادت ہو گیا یہ کام کہ وہ ان کو بار بار حضور علیہ السلام کو اپنی طرف مائل فرماتے، بار بار توجہ دلاتے کہ حضور میری بات سنیں، حضور میری بات سنیں. تو حضور علیہ السلام کو ان کا یہ عمل اچھا نہ لگا، طبیعت کے خلاف گزر گیا کہ میں ابھی سردار تو کبھی کبھی جمع ہوتے ہیں، یہ تو میرے صحابی ہیں، کسی اور وقت بھی پوچھ سکتے ہیں سوال، لہٰذا یہ وقت بڑا اہم ہے کہ میں ان لوگوں کو دعوت دوں سرداروں. تو یہ انہوں نے یہ معاملہ کیا، لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عمل پسندیدہ نہیں تھا. یہ یعنی حضور علیہ السلام کا نابینا صحابی کی طرف توجہ نہ کرنا بارگاہ الہی میں اچھا نہ سمجھا گیا. تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ عبس نازل ہو گئی. اس میں جملے آ گئے کہ ایک نابینا شخص آیا، آپ نے تیوری چڑھا دی، یعنی ہم ناراض ہو گئے، یہ الفاظ آ گئے. تو جب یہ الفاظ آئے تو حضور علیہ السلام اپنے اتنے ہی سمجھنے لگے کہ شاید مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا. تو جب یہ سوچا تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے آپ کی ہر کمی کوتاہی کو بخش دیا آپ کے لیے، یہ گناہ نہیں تھا. سوچ اچھی تھی کہ جی سردار تو کبھی کبھی ملتے ہیں، ان کا جمع ہونا مشکل ہوتا ہے، یہ میلے میں آتے ہیں، سالانہ پروگراموں میں آ کے بیٹھتے ہیں، یہ ہر روز نہیں جمع ہوتے ہی. سوچ اچھی تھی، لیکن وہ جو معاملہ تھا نابینا صحابی والا وہ طبیعت کے خلاف گزر گیا. تو اس پر بھی رب نے فرمایا ہم نے آپ کے اس معاملے کو بھی بخش دیا ہے. علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ابرار ہوتے ہیں نا، نیک لوگ، ان کی نیکیاں بھی مقربین جو اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب لوگ ہوتے ہیں ان کے یہاں گناہ سمجھے جاتے ہیں. یعنی میرے اور آپ کے لیے جو نیکیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب لوگ ہیں، ممکن ہے کہ وہ اس کو بھی کمی کے ساتھ سمجھیں کہ نیکیاں درست نہیں ہیں، اس میں کمی ہے. جیسے فرض کریں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے ذہن میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات ہوتے ہیں، لیکن نماز ہم پڑھ لیتے ہیں. لیکن جو مقرب بندہ ہوتا ہے اللہ کا، اس کا دماغ صرف نماز میں لگا رہتا ہے. اب میرا نماز پڑھنا بھی ہے کہ میں دماغ میرا یہاں وہاں ہر جگہ گھوم رہا ہوتا ہے، اور ایک مقرب بندے کا، کہ نبی کا بھی نماز پڑھنا ہے. اب مجھے بتائیے دونوں نمازوں میں سے افضل نماز کون سی ہے؟ نبی کی ہے نا. وہ تو پوری توجہ انہماک رب تعالیٰ کی بارگاہ میں، میری توجہ بڑھ جاتی ہے. تو ان کے نزدیک میرا یہ نماز پڑھنا بھی کمی والا واقعہ ہے، کیونکہ میری توجہ بڑھ رہی ہے، یہ بھی گناہ ہے. ان کے حساب سے، ان کی نماز کے حساب سے میری نماز میں کمی ہے. تو یہ جو کمی ہے، حضور علیہ السلام بعض امور کر لیتے تھے، پھر بھی محسوس یہ ہوتا تھا کہ مجھ سے شاید کوئی کمی رہ گئی ہے. تو رب نے فرمایا کہ ہم نے اس کمی کو بھی آپ پر معاف کر دیا ہے. یہ آیت کا معنی یہ ہو گیا.